السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن کی کلاس میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، آیت نمبر 78 تک ہو چکا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 79 کریں گے۔ تو اگر کوئی میری بہنیں میرے بھائی میرے چینل پر نئے ہیں اور سیکھ رہے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے اور آپ اس کو دیکھیں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں، کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہے جو آپ شیئر کریں گے تو اس کا اجر بھی آپ کو ملے گا۔ تو اب سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ تو اب سب سے پہلے دیکھیں گے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ، فا زبر فا کے اوپر کیا ہے؟ زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھیں گے، کھینچیں گے بالکل نہیں، دیر بالکل نہیں لگائیں گے، اور فا کو باریک نکالنا ہے، فا باریک حرفوں میں سے ہے، تو فا ایسا نہیں بولنا، فا کیا ہے؟ فا۔ واو یا زبر وئی، واو یا زبر وئی، یا ساکن سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو اب یائلین کا قاعدہ بن گیا، اور یائلین کو ہم نرمی کے ساتھ جلد ادا کرتے ہیں، یعنی کہ اس میں سختی بھی نہیں کرنی، اس میں دیر بھی نہیں لگانا، اور اس میں مجہول بھی نہیں کرنا، بلکہ معروف آواز نکالتے ہوئے اس کو ادا کریں گے، جیسے کہ فوئی 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 فوئی، اس طریقے سے۔ آگے لام کے اوپر کیا ہے؟ دو پیش کی تنوین ہے، اور آگے آنے والا جو حرف ہے وہ لام ہے، تو دو پیش کی تنوین کے بعد لام آ گیا تو یہاں پر کیا ہو گیا؟ ادغام کرنا ہوگا، ادغام کا قاعدہ بن گیا۔ اب ادغام میں ہم نے دو قسمیں پڑھی ہے، ادغام ناقص اور ادغام تام، تو یہ کون سا ادغام ہوگا؟ یہ ہوگا ادغام تام۔ ادغام تام دو حرف میں ہوتا ہے، جب وہ حرف تنوین یا نون ساکن کے بعد آئے۔ وہ دو حرف کیا کیا ہیں؟ پہلا تو ہے لام اور دوسرا ہے را، تو یہ دو حرف جب بھی تنوین یا نون ساکن کے بعد آئے تو وہاں پر ادغام کرتے ہیں بغیر غنہ کے، جسے کہا جاتا ہے ادغام تام یا ادغام بلا غنہ، یہ دو نام ہیں اس کا۔ تو یہاں پر ہم ادغام تام کر رہے ہیں، یعنی کہ بغیر غنہ کے ادغام کریں گے، ناک میں آواز روکنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل جلد ادا کرتے ہوئے نکل جائیں گے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ، لَذِينَ، لام زبر لا، للہ ہو گیا پھر، کیونکہ آنے والا جو حرف پھر لام ہی ہے، اور اس لام کے اوپر کیا ہے؟ تشدید ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ تشدید والے حرف کو دو مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ پیچھے والے حرف سے ملا کر، تو اس لام کو اس سے ملا دیا، اور ایک بار اس کی جو حرکت ہے یعنی زبر کی جو حرکت ہے اس سے ہم ملا کر پڑھیں گے، تو کیا پڑھیں گے؟ فَوَيْلٌ لِلَّہ ہو گیا۔ آگے دیکھیں گے ذی، دال یا زیر، ذی یا ساکن سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے، تو یہاں پر ہم ایک الف کی مقدار کے باقدر کھینچیں گے، ذی ذی، اور نون زبر نا کو جلد پڑھیں گے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ، جب یہ جو ہے نا، یہ پورا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ کو جب آپ سنیں گے
جب میں پڑھ رہی ہوں اور آپ جب سنیں گے تو آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ ہم کہیں پر بھی نہیں کھینچ رہے ہیں بلکہ صرف ایک جگہ کھینچ رہے ہیں، زی میں ہم کھینچ رہے ہیں۔ جب میں پڑھ رہی ہوں تو آپ کو یہ احساس ہو رہا ہوگا کہ کہیں پر نہیں بلکہ ایک جگہ زی میں کھینچنا ہو رہا ہے، کیونکہ یہاں پر ہم یا مدہ کر رہے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ، تو محسوس ہو رہا ہے نا کہ زی میں ہم پریشر ڈالتے ہوئے اسے ہم کھینچ رہے ہیں، گویا کہ ہم بتا رہے کہ یہاں پر کھینچنا ہے۔ کیوں کھینچنا ہے؟ کیونکہ یہاں پر قاعدہ ہے یا مدہ کا، تو یہاں پر ہم نے کھینچا۔ تو یہ آپ کو دو لفظ سمجھ میں آ گیا، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ آگے چلیں گے، یکتبون الکتاب، یا کاف زبر یک، بالکل سمپل، کاف کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے، اور جزم کا قاعدہ یہ ہے کہ جزم اپنے پیچھے والے حرف سے ملتا ہے، تو پیچھے والا حرف یا ہے تو یا کو کاف سے ملا دیا، یک۔ اب دیکھیں کاف کے اوپر جو جزم ہے، تو جب کاف اپنے پیچھے والے حرف سے ملے گا تو یہاں پر قلقلہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ ایکو ساؤنڈ جو ہے نا نہیں آنی چاہیے۔ بعض اوقات ہماری بہنوں اور بھائیوں کا ایکو ساؤنڈ آ جاتا ہے کاف میں، یعنی کہ آپ کا کاف میں بھی قلقلہ ہو جاتا ہے، جو کہ غلط ہے۔ تو اس چیز کو آپ درست کریں، اگر آپ کا بھی ہوتا ہے تو آپ درست کر لیں۔ کیسے ہوتا ہے غلطی؟ غلطی کس طرح ہوتی یہ سنیں، لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں یکتبون ال، یکتبون ال، یک، ایسا آواز نہیں آنا چاہیے، یکتبون ال، یکتبون ال، یکتبون ال، بالکل صاف ستھری، یا کاف سے مل کے اسٹاپ ہو جا رہے ہے نا، مطلب وہاں سے کاف کی جو ڈبل ساؤنڈ ہے وہ نہیں آنی چاہیے۔ اگر ڈبل ساؤنڈ آ رہا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ غلطی کر رہے ہیں اور اس کو صحیح کرنا ہے۔ تو یہاں پر جب ہم ادا کریں گے تو پڑھیں گے یک، 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 سمجھ آ رہی ہے؟ جو لوگ پڑھتے ہیں یک، یک، یکتبون ال، یکتبون ال، یکتبون ال، وہ غلط کر رہے ہیں، یک ساؤنڈ نہیں آنا چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ آگے چلیں گے تو یہاں پر کس طرح کی آواز آئے گی؟ یک، یہ آواز آنی چاہیے، یک، کاف سے ملتے ہوئے آواز اٹک گئی، اب وہاں سے واپس معلوم نہیں ہوگی۔ آگے تا پیش تو، تا کے اوپر پیش کی حرکت ہے تو معروف کا خیال رکھیں اور جلد ادا کریں۔ با واو پیش بو، یہاں پر واو مدہ کریں گے، جس طریقے سے ہم نے یہاں پر یا مدہ کیا تھا اسی طریقے سے یہاں پر واو مدہ کریں گے۔ دونوں کو برابر ہی کھینچتے ہیں تو اس کو بھی اتنا ہی ایک الف کی مقدار کے باقدر کھینچیں گے اور نون کو پھر لام سے ملا دیں گے۔ بعض اوقات لام میں بھی قلقلہ ہوتا ہے تو اس بات کا بھی خیال رہے کہ لام میں قلقلہ نہ ہونے پائے۔ لام اور کاف میں بعض اوقات بہت لوگوں کی غلطیاں ہوتی ہیں کہ لام اور کاف میں جب پیچھے والے حرف کو ملاتے ہیں تو قلقلہ کر بیٹھتے ہیں، تو قلقلہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ قلقلہ کے جو حرف ہے نا 5 ہے، قاف تو با جیم دال، بس اس پر جزم آئے تبھی ہم قلقلہ کریں گے ورنہ قلقلہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر نون کو لام سے ملائیں گے، یکتبون ال، نل، نل۔ اگر کسی کا ساؤنڈ آتا ہے یکتبون الکتاب، یکتبون الکتاب، نل کتاب، نالے، نالے، تو غلط ہے، یہ ساؤنڈ آنا غلط ہے، مطلب کہ آپ کا قلقلہ ہو جا رہا ہے جو کہ غلط ہے، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ کو صحیح کر کے کیا پڑھنا ہے؟ یکتبون الکتاب، یکتبون الکتاب، سمجھ آ رہی ہے؟ تو کہیں پر کچھ سمجھ نہ آئے، کنفیوژن ہو تو آپ پوچھ لیں، پوچھنے میں کوئی جھجک محسوس نہ کرے، میں یہاں بیٹھی ہوں آپ کی بہن، آپ کی بیٹی، آپ کو بتانے کے لیے، تو بالکل بھی جھجک محسوس نہ کرے۔ ہماری مائیں اور بہنیں جو بھی سیکھ رہی ہیں تو سیکھنے میں کسی قسم کی جھجک محسوس نہ کرے، کیونکہ میں بھی آپ کی بہن یا بیٹی ہی کی طرح ہوں۔ آگے چلتے ہیں تو یہ ہو گیا یکتبون الکتاب، تو تا کو ہم کھینچیں گے، کاف کو تو نہیں کھینچنا کیونکہ اس کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، اس کو جلد پڑھیں گے، اور تا کھڑا زبر تا الف مدہ کی طرح کھینچنا ہے اور با زبر با، کتاب۔ یہ لائن سمجھ آ گئی؟ نیچے آ جائیے، بی ایدیہم،
यहाँ पर देखें तो बा ज़ेर बी, यहाँ पर कसरा है यानी कि ज़ेर है, तो इसको हम जल्द पढ़ेंगे लेकिन मारूफ का ख्याल रखना है। बा ज़ेर बी और हमजा या ज़बर आई, ये जो आई जो हम कर रहे हैं ना, यहाँ पर हम यालीन कर रहे हैं क्योंकि या साकिन से पहले क्या है, ज़बर है। उसके बाद दाल या ज़ेर दी, यहाँ पर या मद्दा हो गया, या साकिन से पहले ज़ेर है। याद रहे या साकिन से पहले ज़बर हो तो यालीन और या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा, यही फ़र्क है। ठीक है, दोनों में या साकिन है लेकिन एक में ज़ेर है और एक में ज़बर आ रहा है पहले, तो जहाँ पर ज़बर आ रहा है वो यालीन हो जा रहा है, जहाँ पर ज़ेर आए वहाँ पर या मद्दा हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला में हमने यालीन किया और दूसरा में या मद्दा, तो दूसरा में खींचेंगे, पहला में नहीं खींचेंगे। तो बिअयदीहिम, बिअयदीहिम, ठीक है, हामिम ज़ेर हिम हो गया। आगे चलते हैं, सुम्मा, 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 यहाँ पर देखिए सा मीम पेश सुम और मीम ज़बर मा, चूंकि मीम के ऊपर शद है तो मीम मुशद्दद का गुन्ना करेंगे। और यहाँ पर ध्यान रहे कि जब भी हम सा को अदा करते हैं ना तो हमारी आवाज़ सीन की सी मालूम होती है, तो सा को अदा करते हुए आवाज़ सीटी की सी ना आनी चाहिए। अगर आवाज़ सीटी की सी आ रही है, जैसे कि अगर आपने सा बोल दिया सा, तो ये हो गया सीन, सीन का ये मखरज है कि सीटी की सी आवाज़ आती है। सा को नरमी के साथ हम जल्द अदा करते हैं, नरमी के साथ निकालते हैं, यानी कि ये मोटा हर्फ नहीं है, ये बारीक हर्फ है, इसको हम पतला करके निकालेंगे। ठीक है, किस तरह से, और सीटी की भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, बारीक भी पढ़ना है और सीटी की भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। हम पढ़ेंगे सा, क्या पढ़ेंगे, सा, सा, ऊपर के जो दांत है ना सनाया ओलिया, सामने के जो दांत है उसके ऊपर में है ना, जबान को हम टच करेंगे और इस तरीके से मुंह को ओपन करेंगे और सा अदा करेंगे। सा, सा, सनाया उलिया जो है ना उसके दो दांत जो है ना सनाया उलिया के सामने के जो दांत है वो सनाया उलिया कहलाते हैं, ऊपर वाले सामने के, उसके किनारे पर हम लगाएंगे और मुंह को ओपन करेंगे तो हम सा अदा करते, सा, 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 इस तरह से। तो फिर हम मीम में मिला देंगे इसको, सुम्मा, सुम्मा, सुम्मा। आगे यक़ूलूना, या ज़बर या जल्द अदा करेंगे, कू वाव मद्दा, लू वाव मद्दा और नून ज़बर ना, तो वाव मद्दा को दोनों को हमें खींचना है एक अलिफ की मिक़दार के बक़दर। सुम्मा यक़ूलूना, सुम्मा यक़ूलूना, सुम्मा में मुशद्दद का गुन्ना और यहाँ पर दो जगह वाव मद्दा। आगे चलेंगे, हाज़ा, हाज़ा, हा खड़ा ज़बर हा, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, हाज़ा। आगे चलेंगे, हाज़ा में यहाँ भी अलिफ मद्दा की तरह खींचना और यहाँ भी हाज़ा बराबर खींचेंगे। आगे मिन इंदिल्लाही, मीम नून ज़ेर मिन, यहाँ पर देखिए नून साकिन है और नून साकिन के बाद हर्फ आइन है, तो यहाँ पर अब कौन सा कायदा हुआ, यहाँ पर हो गया इजहार का कायदा। नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हलकी के 6 हर्फ में से कोई हर्फ आए तो वहाँ पर हम इजहार करते हैं, नून की आवाज़ को जाहिर करते हैं। वो 6 हर्फ क्या है, हमज़ा, आइन, हा, गैन, खा। ठीक है, हमज़ा, आइन, हा, आइन, गैन, खा, ये 6 हर्फ है। तो यहाँ पर देखेंगे आइन आ गया, ठीक है, नून साकिन के बाद क्या है, आइन आ गया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इजहार करेंगे। उसके बाद फिर आइन को जब हम नून से मिलाएंगे तो यहाँ पर फिर नून साकिन है और नून साकिन के बाद फिर कौन सा हर्फ है, दाल है। तो अब समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या करना है, इख्फा करना है, जबकि पहले वाले में हम क्या कर रहे हैं, इजहार। तो यहाँ पर इजहार होगा क्योंकि नून साकिन के बाद आइन है और यहाँ पर इख्फा होगा क्योंकि नून साकिन के बाद दाल है। दाल हरूफ इख्फा के 15 हर्फ में से एक है, तो इसीलिए यहाँ पर हम इख्फा करेंगे। इख्फा करना किसे कहते हैं, नाक में अपनी आवाज़ को छुपाते हैं, नून की आवाज़ को नाक में छुपाना इख्फा कहलाती है। उसके बाद दाल को लाम से मिला रहे, दिल्लाही,
لفظ اللہ کا لام کو باریک رکھیں گے کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے کیا ہے؟ زیر کی حرکت ہے، تو اس لام کو ہمیں باریک رکھنی ہے۔ تو اب کیا پڑھیں گے؟ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، سمجھ آ رہا؟ پہلا میں اظہار، دوسرا میں اخفا کیا، اور لفظ اللہ کا لام کو باریک رکھنا ہے۔ آگے لیشترو، لام زیر لی، یا شین زبر یش، تا زبر تا، را واو پیش رو، رو میں ہم کر رہے واو مدہ لیکن را کو پر رکھتے ہوئے کریں گے۔ لیشترو، لیشترو، را کو پر رکھتے ہوئے واو مدہ۔ آگے بی ہی، بازر بی، ہا کھڑی زیر ہی، ہا کے نیچے کیا ہے؟ کھڑی زیر ہے، کھڑی زیر برابر ہوتا ہے یا مدہ کے، تو اس کو بھی ہم ایک الف کی مقدار کے باقدر کھینچیں گے۔ بی ہی، بی ہی۔ آگے ثمنا قلیلا، ثمنا قلیلا، سا زبر سا، میم زبر ما، ساما، نون دو زبر نن، دو زبر کی تنوین، اس کے بعد حرف قاف، تو یہاں پر ہمیں کرنا ہے کیا؟ اخفا، کیونکہ قاف جو ہے نا حروف اخفا میں سے ایک ہے، تو تنوین کے بعد آ رہی ہے، تو یہاں پر ہم اخفا کر دیں گے اس جگہ پہ۔ ثمنا، ثمنا، اخفا ہو گیا۔ اس کے بعد قلی، لام یہاں زیر لی، قاف کو منہ بھر کر بولنا ہے، قلی، لی میں ہم یا مدہ کر رہے اور لام دو زبر لن، یہاں پر چونکہ اسٹاپ کریں گے تو ہم پڑھیں گے لا، کیونکہ جب بھی دو زبر پر اسٹاپ کرنا ہوتا ہے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، تو ایک زبر یہاں پر ہٹ جائے گا اور ایک زبر کے ساتھ ہم پڑھیں گے قلیلا، قلیلا۔ پورا دیکھیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا۔ ایک بار پھر دیکھیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، یہ ہو گیا یہاں تک۔ آگے چلیں گے، فویل لہم، فا زبر فا، واو یا زبر وئی، یہاں پر یائلین نرمی کے ساتھ جلد ادا کرنا ہے، فوئی، 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 ایسا نہیں کرنا، فوئی ایسا بھی نہیں کرنا، سختی بھی نہیں کرنا، دیر بھی نہیں لگانا، بالکل جلد اور نرم آواز سے ہم ادا کریں گے یائلین کو۔ فوئی، اور لام دو پیش لون، لیکن اس کے بعد حرف لام آ رہا ہے، تو دو پیش کی تنوین کے بعد حرف لام آ جائے تو کیا ہو جائے گا؟ ادغام ہو جائے گا، وہ بھی ادغام تام، لام اور را کی صورت میں ادغام تام ہوتا ہے، میں پہلے بتا چکی ہوں، تو یہاں پر ادغام تام کریں گے جو کہ بغیر غنہ کے ہوتا ہے۔ اس کے بعد لام زبر لا، حامیم پیش ہم، فویل لہم، ہو گیا، حامیم پیش ہم، یہاں پر ملا دیں گے، یہاں پر پھر میم مشدد کا غنہ کریں گے، فویل لہم مما، مما، یہاں پر مشدد کا غنہ کر دیا۔ اس کے بعد کتبت، کاف زبر کا، تا زبر تا، با تا زبر بت، کتبت۔ آگے ایدیہم، حمزہ یا زبر ای، دال یا زیر دی، حامیم زیر ہم، ایدیہم، ای میں یائلین کا قاعدہ، دی میں یا مدہ کا قاعدہ، حامیم زیر ہم، جزم کا قاعدہ، ہا کو میم سے ملا دیا۔ پورا دیکھیں، فویل لہم مما کتبت ایدیہم۔ آگے وویل لہم، یہاں پر دیکھیں واو زبر وا، زبر کا قاعدہ، واو یا زبر وئی، یہاں پر یائلین کا قاعدہ، اس کے بعد لام کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، اس کے بعد حرف لام آ گیا، یہاں پر پھر ادغام تام کا قاعدہ بن گیا، تو جلدی سے ہم اس کو ادا کریں گے بغیر غنہ کے، وویل لہم
وویل لہم، اگر کوئی پڑھ دے وویل لہم، یہاں پر دیر کر دے تو غلط ہو جائے گا، تو ہمیں ادغام تام جو ہے نا جلد ادا کرنا ہوتا ہے. وویل لہم، وویل لہم، اس کے بعد مما، وویل لہم مما. تو یہاں پر ہو گیا، دیکھیں یہ جو ہے نا میم ساکن کے بعد جو دوسری میم آ رہی ہے نا تو یہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے، ادغام شفوی، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو ادغام شفوی کا قاعدہ بنتا ہے، جیسے کہ یہاں پر ہوا تھا، یہاں پر بھی ادغام شفوی ہو رہا ہے، میم ساکن کے بعد دوسری میم. تو یہاں پر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے ہم کس طرح سے، فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا، دونوں جگہ ادغام کریں گے. ٹھیک ہے، یہاں پر تو ادغام شفوی ہو رہا ہے اس میم میں، کیونکہ میم ساکن کے بعد میم آ گئی دوسری میم، اور یہاں پر اس میم کے اوپر جو شد ہے یہاں پر میم مشدد کا غنہ ہو رہا ہے. اگر کوئی قاعدہ پوچھے تو اسی طریقے سے بتانا ہے. اس کے بعد میم الف زبر ما، الف مدہ، اور یا کاف زبر یک، سین زیر سی، با واو پیش بو، نون زبر نا، یکسیبون. یک میں جزم کا قاعدہ، سی میں زیر کا قاعدہ، بو میں واو مدہ کا، نون کے اوپر ہم چونکہ یہاں پر جب اسٹاپ کریں گے تو ہم یہاں پر وقف کریں گے تو نون کا جو زبر ہے ہٹ جائے گا اور وہاں پر ہم جزم لائیں گے. تو کس طرح ہوگا، وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. تو یہاں تک ہو گیا، آیت نمبر 79 کمپلیٹ ہوتا ہے. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوگی. کہیں پر کوئی کنفیوژن ہو تو آپ پوچھ لیں، ایک بار میں اوپر سے تلاوت کرتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. صدق اللہ العظیم. امید ہے آج کا سبق سمجھ میں آیا ہوگا. نیکسٹ کلاس میں ہم آگے کی پڑھیں گے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.